الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی اواخر القرن الرابع یجیء الشیخ المفید۔ میں نے جو 1000 سالہ تاریخ آپ لوگوں کو پرسوں کے درس میں لکھوائی اور بیان کی، جو ریکارڈ نہیں ہوا چونکہ بورڈ پہ زیادہ جانا تھا، بولنا کم تھا، لہٰذا وہ درس ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ تو مگر درس جو ہوا پرسوں والا، اس میں وہ جو تاریخ پیش کی ہے اور آپ نے اپنی نوٹ بک پہ یا کتاب کے حاشیے وہ تاریخ لکھی ہے علماء کی، وہ تاریخ آپ کے اس وقت کام آ رہی ہوگی۔ شیخ صدوق کا انہوں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ 4 صدی ہجری کے اواخر میں، لاسٹ میں، شیخ صدوق والا ہے، کہہ رہے ہیں غیبت صغریٰ کے بعد ہم شیخ صدوق کو پاتے ہیں 4 صدی ہجری کے مڈل میں، چونکہ زیادہ عرصہ ان کا جو ہے 4 صدی ہجری کے اواسط کے آس پاس گزرا ہے۔ پیدا چونکہ 306 میں ہوئے تھے، یعنی 4 صدی ہجری کے شروع میں، اور انتقال 381 میں ہوا، 4 صدی ہجری کے آخر میں۔ تو آخر اور شروع کے بیچ میں جو ہے وہ زیادہ عرصہ کہا جائے گا نا، تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ 4 صدی ہجری کے اواسط میں ہم دیکھتے ہیں شیخ صدوق کو کہ وہ حملہ کرتے ہیں اس فکر کے اوپر، اجتہاد کے اوپر، اور حملہ کرتے ہوئے اجتہاد کے خلاف بولتے اور لکھتے ہوئے واقعہ ذکر کرتے ہیں جناب موسیٰ اور خضر کا، جو قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ جب جناب خضر علیہ السلام کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جناب موسیٰ کو کہ تم جاؤ، ہمارا ایک ایسا بندہ ہے من لدن علما، علم لدنی یہیں سے آیا، من لدن علما، جناب خضر کے لیے لفظ آیا من لدن علما، من لدن من لدن علما، اس کے پاس جاؤ جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا، یعنی علم لدنی، اس کے پاس جاؤ، شاگرد بن جاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، شاگردی اختیار کرتے ہیں، تو جناب خضر کہتے ہیں لن تستطیع معی صبرا، تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو، یعنی وہ کہ جو اولوالعزم پیغمبر ہے، وہ جو صاحب شریعت ہے، وہ جو صاحب کتاب ہے، وہ جو نبی ہے، وہ جو رسول ہے، وہ جو کلیم خدا ہے، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لن تستطیع معی صبرا، تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جناب موسیٰ کو حکم تھا، تو جناب موسیٰ نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ صبر کریں گے، تحمل سے آگے بڑھیں گے، آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر کے چلیے۔ چنانچہ کشتی میں سوار ہوئے، جیسے ہی پہلا کام تو جناب خضر نے یہ کیا کہ کشتی کو جو ہے وہ سوراخ کر دیا۔ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں جئت فی لقد جئت شیئا فریا، اس طریقے سے کچھ کر کے کچھ بولے کہ یہ تو آپ نے عجیب و غریب کام کر دیا، یہ کیا اچھی بھلی کشتی کو جو ہے وہ آپ نے سوراخ کر دیا۔ تو جناب خضر کہتے ہیں ہم سے دور ہو جاؤ، ہم تم سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے کاموں کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، تحمل نہیں کر پاؤ گے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں نہیں ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہم اعتراض نہیں کریں گے، آپ چلیے۔ اب اس کے بعد دریا سے پار ہو کر کے اس پار جب جاتے ہیں تو وہاں پر جناب خضر علیہ السلام نے کیا کیا، ایک جو ہے دیوار تھی، اس گاؤں میں پہنچے کہ جس گاؤں والوں نے جناب خضر کو جب موسیٰ کا استقبال نہیں کیا، کھانا پینا نہیں دیا، بھوکے تھے بیچارے، پتہ نہیں کیسے پانی پتا ابال کر کام چلایا، کھانا تک نہیں دیا گاؤں والوں نے، مگر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، گرتی ہوئی دیوار کو پھر سے تعمیر کر دیا بغیر پیسے کے۔ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں ان شئت لاخذت اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو اٹھانے پر ان سے اجر لے سکتے تھے، فری میں، ایسے پھوکٹ میں، ایسے بیوقوف لوگوں کی آپ نے دیوار جو ہے وہ اٹھا دی کہ جنہوں نے آپ کی خاطر تواضع تک نہیں کی۔ تو پھر جناب خضر کہتے ہیں ہم سے دور ہو جاؤ، ہم نے بتایا تھا ہم سے جدا ہو جاؤ، میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں ہم چلیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر چلے، گاؤں میں پہنچے ایک جگہ، تو کیا دیکھا کہ ایک جوان تھا، جناب خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب ان کو جناب موسیٰ کو اور غصہ آیا، ناراضگی ہوئی، غصہ کیا کہ ناراضگی ہوئی، مطلب تعجب ہوا، اور کہا لقد جئت شیئا نکرا، اب لفظ نکرا استعمال کر، نکرا منکر ہے، نکرا سے ہی منکر بنا ہے، نہیں یعنی منکر،
یعنی آپ نے حرام کام کر دیا, برا کام کر دیا, بے گناہ کو قتل کر دیا. یاد رکھیے گا, نبی اور معصوم مستقبل کا علم تو رکھتا ہے, مگر ہر نبی ہر معصوم ہمیشہ مستقبل کے اعتبار سے عمل کرنے کے لیے موظف نہیں ہے. نبی کو بھیجا گیا ہے, عالم علم لدنی تو ہوتا ہے, مگر نبی زندگی گزارتا ہے عام بشر کے طریقے سے, ٹھیک ہے, تاکہ نبی لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل بن سکے. اگر یہ نبی جو ہے وہ فرشتوں کی طریقے سے زندگی گزارے گا, یہاں پر کھائے گا نہیں پیے گا نہیں, اس میں خواہشات نہیں ہوگی, تو عام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں بن سکتا, آئیڈیل اور نمونہ عمل نہیں بن سکتا. تو نبی عام بشر کی طرح زندگی گزارتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ہے قل انما انا بشر مثلکم, نبی ان سے کہہ دیے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. مطلب یہ کہ انسانیت میں زندگی گزارنے کے لحاظ سے, کھانے پینے اٹھنے بولنے چلنے کے لیے, مگر تم میرے جیسے نبی انسان نہیں ہو سکتے ہو, بشر نہیں ہو سکتے ہو. سورج کو پلٹانے میں, ستارے کو بلانے میں, چاند کے 2 ٹکڑے کرنے میں, فلاں فلاں کا وہ قوسین کو اپنی جوتیوں سے رون کر آنے میں. تو وہ ایک الگ میٹر ہے کہ جہاں پہ واجب ہوتا ہے اپنی نبوت کے اظہار کے لیے, امامت کے اظہار اس بات کے لیے, تو نبی یا امام معجزہ کرتے ہیں. ورنہ عام طور پہ ان کو بشر کی شکل میں بھیجا گیا ہے, تو عام بشر کی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, ٹھیک ہے. خوب, تو اگر ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے, تلوار چلتی ہے, تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ان کو بھی زخم ہوتا ہے, ان کو بھی اذیت ہوتی ہے. تو یہ فیوچر کے اوپر کے اعتبار سے عمل انجام دینے کے لیے مکلف نہیں ہے, عام بشر کے طریقے سے زندگی گزارنا ہے. مگر کبھی کبھی بعض جگہوں پر کچھ خاص بندوں کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ مستقبل کے اعتبار سے عمل کریں. چنانچہ جناب خضر نے یہاں ایک کام کیا جو جناب موسیٰ کی سمجھ سے پرے رہا. جناب موسیٰ نے کہا لقد جئت شیئا نکرا, یہ آپ نے کیا کر دیا, آپ نے تو منکر کام انجام دے دیا. تو اب جناب خضر کہتے ہیں, قرآن میں ہے ھذا فراق بینی و بینکم, اب یہ ہم لوگوں کی جدائی کا وقت آ گیا, اب تم جاؤ میرے پاس سے, اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے. لے بتایا تو کہ پہلے تو کشتی سوراخ کیا, اس پہ اعتراض کیا کہ اچھی بھلی کشتی آپ نے چھید کر دیا اس کے اندر, یہ کون سا عقل مندی والا کام ہوا, نئی کشتی آپ نے پرانی کر دیا. پھر اس کے بعد دیوار اٹھا دی بغیر پیسہ لیے ان لوگوں کے گاؤں کی کہ جن لوگوں نے کھانا تک نہیں دیا, تو کہا یہ کون سا کام ہوا, آپ نے پیسہ تک نہیں لیا ان سے, فری پھوکٹ ان کا اتنا بڑا کام کر دیا, اتنی بڑی دیوار تعمیر کر دی. موسیٰ نے خود مدد کی دیوار اٹھانے میں. پھر ایک جوان کو قتل کر دیا, کہا کہ بلا وجہ بے خطا آپ نے ایک جوان کو مار ڈالا, یہ کون سی بات ہوئی. تو جب اعتراض پہ اعتراض کرتے گئے, 3 بار اعتراض ہو گیا, تو اب جناب خضر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہا ھذا فراق بینی بینکم, یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فراق کا وقت آ گیا, جدائی کا. مگر جاتے جاتے موسیٰ سنتے چلے جاؤ ہم نے 3 کام کیوں کیے ہیں. ولی الہی کا کام بغیر مصلحت کا نہیں ہوتا. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کشتی اس لیے سوراخ کر دی کہ پیچھے جو ہے نا وہ آ رہا تھا بادشاہ کا, ظالم بادشاہ کا قافلہ آ رہا تھا, اس کے افراد آ رہے تھے, وہ جتنے بھی سفینہ, جتنی بھی نئی کشتیاں ہیں ان سب کو غصب کر رہے تھے. اور یہ جو میں جس کشتی پہ سوار ہوا ہوں ایک یتیم کی کشتی ہے, اگر اس کو چھین لیا جاتا, غصب کر لیا جاتا تو یتیم کا روزگار ختم ہو جاتا. لیکن ٹوٹی پھوٹی کشتی دیکھ کر, پرانی کشتی دیکھ کر وہ نہیں لیں گے, وہ سالم کشتی لے رہے تھے. تو ہم نے یتیم کی روزی روٹی کو باقی رکھنے کے لیے کشتی کو سوراخ کیا تھا. تمہیں اس کی مصلحت نہیں پتا تھی, تم نے اعتراض کر دیا. ہم نے اس کے بچے کی بھلائی کے لیے کام کیا تھا. اس کے بعد پھر کہا کہ دیکھو جو دوسرا کام, دیوار جو ہم نے اٹھائی ہے, ایک ماں باپ مر گئے ہیں, اولاد جو ہے وہ بچی کمسین ہے, دیوار کے نیچے, اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر کے گئے اولاد کا. اگر یہ دیوار ابھی ذرا سی رہ گئی پوری گر جاتی نا, تو جو دیوار میں خزانہ چھپا ہوا تھا وہ دوسرے غاصب لوگ لے جاتے, بچے محروم رہ جاتے اپنے والدین کی میراث سے. لہٰذا میں نے دیوار تھوڑی اور اٹھا دی تاکہ کچھ دن اور بچے کے بڑے ہونے تک دیوار محفوظ رہ جائے. پھر جب بچے بڑے ہوں گے ٹوٹے گی پھوٹے گی دیکھا جائے گا, پھر وہ مالک ہو جائیں گے. اور بیٹے کو اس لیے مارا کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے صالح ماں باپ کو برباد کرنے والا تھا. اس کے ماں باپ نیک ہیں, خیر ہیں, جنتی ہیں, مگر یہ اس بیٹے کی وجہ سے ماں باپ جہنمی بن جاتے. میں نے کہا کہ فیوچر کے اعتبار سے ہمیشہ ہر نبی اور ولی اقدام نہیں کرتا, مگر کبھی کبھی کوئی نبی ایسا کر دیتے ہیں, کوئی ولی ایسا کر دیتے ہیں. کہا کہ ہم نے جنتی ماں باپ کو جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے اس گنہگار فتین بیٹے کو مار ڈالا. اس کی مثال جو ہے وہ زبیر کی ہے. میں نے یہاں ایک بار مثال دی تھی, گروہ بن حجاجی سے قہر جو تھوڑا سا ان کو ناگوار گزرا, چونکہ ان کو پتا نہیں کس نے بتا دیا کہ زبیر بہت اچھا انسان تھا.
تو وہ ناراض ہو رہی تھی کہ زبیر تو بڑا اچھا آدمی تھا, زبیر ایسا ہے ویسا ہے. زبیر کے قصیدے ان کو سنا دیے کسی نے, اور ہم ان کو 3 دن ہم کو لگا ان کو سمجھانے کی, پتہ نہیں بعد میں ہمارے سامنے سمجھ گئی تھی, مان گئی تھی, پتہ نہیں واقعی مانی نہیں مانی, کہ معیار حق علی ہے. علی کے مقابلے میں چاہے کوئی بھی آ جائے سب باطل ہیں. الحق و ما علی و علی المار حق, تو حق علی کے مقابلے میں آ گیا, مارا گیا جنگ کے میدان میں, بھاگتے وہاں سے میدان سے بھاگتے. اب وہ دلیل دے رہی تھی کہ وہ تو چھوڑ کے بھاگ رہا تھا, چھوڑ کے بھاگ رہا, توبہ تھوڑی نہ کی, علی سے معافی تھوڑی نہ مانگی, مارا گیا. خیر, تو زبیر جو ہے وہ علی علیہ السلام کے ہم رکاب تھا, شانہ بشانہ ہر جنگ میں لڑا, مولا کائنات کا پھپھیرا بھائی تھا. جب جناب امیر المومنین جناب زہرا کے گھر پہ آگ لے کر کے آیا عمر ابن خطاب اور اس کے ساتھی آگ لے کر کے آئے ہیں, تو وہاں پر پورا مدینہ جب خاموش تھا تو زبیر نے علی کی حمایت میں تلوار کھینچی تھی. اتنا بڑا ہمدرد علی کا جنگ جمل میں عائشہ کے چڑھانے پہ اور اپنے ساتھیوں کے تالا والا کے چڑھانے پہ علی کے خلاف تلوار لے کھڑا ہو گیا, جہنمی ہو گیا. اور اس کے لیے امام علی نے کیا فرمایا کہ زبیر امے سے تھا, لیکن اس کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نے باپ کو بہکا دیا. اور عبداللہ ابن زبیر وہی ہے کہ جس ملعون کی وجہ سے, جس نے خلافت کا دعویٰ کیا یزید کے دور میں, اور جس ملعون کی وجہ سے کعبے کی تاراجی ہوئی اور مزے لیتا رہا, گھر میں مستی کر رہا تھا. مختار نامہ اٹھا کے دیکھیے, اس میں دکھائی گئی اس کی مستی کو, ملعون کو. یہ عبداللہ ابن زبیر ہے. کعبے میں جا کر کے اس نے وہ کی تھی, حکومت بنائی تھی مکے میں. امام حسین حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے جانتے تھے یزید جو کعبے کی حرمت کو پامال کر دے گا, حج کو عمرے سے بدل کے نکل گیا وہاں سے. لیکن جس کو کعبے کا پاس و لحاظ نہ تھا وہ یزید کے مقابلے میں کعبے سے قیام کر رہا تھا. نتیجہ ہوا کہ یزید نے حسین ابن نمیر جو حضرت علی اکبر کا قاتل ہے, جس نے سینی برچھی ماری تھی, حسین ابن نمیر کی کمانڈری میں سربراہی میں لشکر بھیجا یزید نے, اور اس نے جو ہے وہ کعبے کو جلایا. منجنیق سے آگ پھینکی, حملہ ہوا کعبے پہ. یہ ملعون ہے عبداللہ ابن زبیر. اس عبداللہ ابن زبیر نے باپ کو چڑھایا کہ آپ ام المومنین کے ساتھ چلیے, آپ کہاں جا رہی ہیں علی کے ساتھ, ٹھیک ہے, علی کہاں جا رہے ہیں علی کے ساتھ, تو لے کر کے آ گیا. تو یہ بیٹے کی وجہ سے باپ جہنمی ہوا نہیں ہوا. آج ہم لانا بھیجتے ہیں طلحہ زبیر پر, ٹھیک ہے, ورنہ یہی زبیر جو علی کا ساتھی تھا, اتنے اچھے آدمی کو بیٹے نے بہکا دیا. خوب, تو جناب خضر جانتے تھے یہ بیٹا جو ہے باپ کو برباد کر دے گا, ماں کو جہنمی بنا دے گا, لہذا قتل کر دیا. اب جا رہے تو سنتے چلے جاؤ. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں شیخ صدوق. اچھا, جناب خضر کے بارے میں بات بتا دوں آپ لوگوں کو, جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں بات بتا دوں. جناب خضر بہت بڑے ملا, بہت بڑے عالم تھے. جناب خضر, میں بہت احتیاط سے بڑا اچھا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں ذرا نزاکتیں بھی ہیں. جناب خضر, آج میں نے سوچا تھا کہ آج درس زیادہ پڑھاؤں گا, 40 منٹ تک کم سے کم درس مکمل ہوگا, چونکہ تاریخ بڑی اچھی اور لمبی بھی ہے. لیکن آپ نے چھوڑ دیا تو اس کو بات کل میں نے چھوڑ دیا تھا اسی لیے کہ وقت نہیں تھا. جناب خضر کے باپ بہت بڑے ستارہ شناس تھے, فلک شناس تھے, بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے, سائنٹسٹ. آج سائنٹسٹ کہا جاتا ہے, ماہر علوم نجوم فلکیات کو, علم نجوم کے مالک کو, ماہر علوم فلکیات تھے, ٹھیک ہے, بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. تو جناب خضر نے, اور ہمیشہ لکھتے پڑھتے رہتے تھے پوری رات عبادتوں میں, اور مطلب عبادت سے مراد یہ کہ ہو سکتا ہے عبادت کرتے رہو, عبادتوں میں اور تحقیق میں اور ریسرچ میں گزارتے تھے. تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ آج آسمان پہ 2 ستارے آپس میں آج کی رات میں 2 بجے رات میں مثلاً آپس میں ملنے والے ہیں, اور ان ستاروں کے ملنے کا جو ٹائم ہوگا اس ٹائم جو ماں باپ آپس میں ارتباط برقرار کریں گے اور جس بچے کا حمل ماں کے شکم میں قرار پائے گا وہ بچہ دنیا پہ حکومت کرے گا, بہت بڑے اقتدار والا بچہ ہوگا, صاحب قدرت ہوگا, صاحب اختیار. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو, اور شاید اس کے بعد ابھی کبھی سنیے بھی نہیں. میں کچھ ایسی جگہوں سے کھنگال کے لایا ہوں, ایسی چیزیں لایا ہوں کہ جو آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہو سکتی ہے. تو جس بچے کا حمل اس ٹائم ٹھہرے گا وہ بچہ دنیا پہ اقتدار کرے گا. پڑوس کی عورت نے, جناب خضر کے پڑوس کی عورت نے یہ بات سن لی. خضر اور جناب خضر کے باپ کے پڑوسی جو تھی, اس عورت نے جناب خضر کے باپ اور ماں کو یہ باتیں کرتے ہوئے سن لیا. جناب خضر کے والد تو
اپنے کاموں مشغول رہے, تحقیق کرتے رہے. والدہ کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی, ٹھیک ہے. اب والدہ مثلا 2:20 پہ آتی ہیں اور کہتی ہیں 2:20 پہ آتی ہیں, مثلا کہتی ہیں کہ ارے ہماری آنکھ لگ گئی تھی, ہم تو سو گئے تھے, یہ تو بڑا عجیب ہو گیا, یہ تو جو ہے وہ وقت گزر گیا کہ اس وقت دنیا کا اقتدار رکھنے والا بادشاہ ہمارا بیٹا بننے والا ہوتا. تو باپ نے سمجھایا جناب خضر کے گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, آج ہی کی رات میں 2 تلاطم برپا ہونے والا تھا, 2 قیامت کی چیزیں ہونے والی تھی. 2 بجے اگر ماں باپ کے ملنے سے وہ بچہ پیدا ہونے والا تھا جو طاقت کا بادشاہ ہوگا, تو 2:30 پہ مثلا, ٹھیک ہے, پھر 2 ستارے ملنے والے ہیں. اور یہ جو 2 ستارے آپس ملیں گے, اس وقت جو ماں باپ آپس میں ارتباط برقرار کریں گے, تو اس رابطے کے نتیجے میں ان کے یہاں علم کا بادشاہ پیدا ہوگا. ایسے بچے کا حمل شکم میں ماں کے قرار پائے گا کہ جو بادشاہ علم ہوگا. یہ بادشاہ قدرت ہے, طاقت ہے, سلطنت ہے, یہ بادشاہ علم و حکمت ہوگا. تو پھر ان لوگوں کے رابطے برقرار ہوئے, جس کے نتیجے میں جناب خضر کی ولادت ہوئی. مگر پڑوس کی عورت نے سن لیا تھا, اسی کے یہاں اس ٹائم ایک بچے کا حمل ٹھہرا جس کو الیگزینڈر دا گریٹ کہتے ہیں. تاریخ انسانیت کے طاقتور ترین بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے عنوان سے گنا جاتا ہے, جس کو الیگزینڈر دا گریٹ یعنی بادشاہ سکندر مقدونی. سکندر مقدونی کا گھر اور جناب خضر کا گھر پڑوس میں تھا, دیوار ملی ہوئی تھی, سٹی ہوئی تھی. یعنی ایک ہی دیوار کے اس طرف علم کا بادشاہ اور دوسری طرف طاقت کا بادشاہ ایک زمانے پیدا ہوا. جناب خضر کا زمانہ جو ہے سکندر کا زمانہ ہے. سکندر کون تھا جانتی ہیں آپ لوگ؟ ہیں سکندر محاورے کی زبان میں کہتے ہیں جس نے پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا. مگر وہ جو پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا, وہ سکندر جب جانے لگا تو پھر اس سکندر بادشاہ نے کیا کہا تھا, ہاں کہ دفن کے وقت میرا کفن سے میرے ہاتھ باہر رکھنا. کیوں؟ تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ جس کے ہاتھ میں دنیا تھی وہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے اندر ذرا سا ولایت پائی جاتی ہو, معرفت پائی جاتی ہو, کوئی ولی الہی ٹائپ کا آدمی ہو. تو جو سکندر کے بارے میں ظلم و استبداد کی داستانیں کئی جگہ مشہور کر دی گئی ہیں, وہ ظلم و استبداد نہیں بلکہ سرکشوں کی سرکوبی کی ہے سکندر نے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. اگر ہم یہ بات مانیں کہ سکندر نے یہ وصیت کی تھی کہ ہمارے ہاتھ میں دنیا تھی مگر میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, اور اگر یہ بات مانیں کہ وذوالقرنین کیا ہے, جناب ذوالقرنین جن کا قرآن مجید میں ہے کہ جب مغرب کی طرف گئے تو وہاں یہ دیکھا سورج کو ڈوبتے ہوئے, مشرق کی طرف گئے تو سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا, اور مغرب سے مشرق تک پورا اختیار ان کے ہاتھوں میں تھا. جناب ذوالقرنین کا تذکرہ نہیں قرآن مجید میں. جناب ذوالقرنین کو کہا گیا ہے کہ جناب ذوالقرنین نے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا وہاں بھی نظر ڈالی, جہاں غروب ہوتا تھا وہاں بھی دیکھا, اور طلوع و غروب کے درمیان کا پورا حصہ ذوالقرنین کے ہاتھوں میں تھا. کہ جناب ذوالقرنین نبی جو صاحب اختیار تھے, بہت قدرت والے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں, بعض مفسرین, کہ وہی ذوالقرنین ہے جن کو سکندر کہا جاتا ہے. یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے, مگر ہاں سکندر جو ہے وہ جناب خضر کے زمانے میں تھا. سکندر بادشاہ, اس عظیم عالم کا نام ہے کیا, خضر, کہ جن کے پاس اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. اب وہ جناب شیخ صدوق کہہ رہے ہیں اتنی زیادہ کمال عقل رکھنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام خضر کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکے اپنی عقل سے. ان کو پوچھنا پڑا, معلوم کرنا پڑا, سوال کرنا پڑا. تو پھر ہماری عقل کی کیا بساط ہے, فرمائیے. آن لائن فارم میں سے ایک نے سوال کیا ہے کہ معصوم کو تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک معصوم غلط کام نہیں کر سکتا, تو پھر جناب موسیٰ نے اعتراض کیوں کیا تھا ان کے کاموں پر؟ یہی تو شیخ صدوق کہہ رہے ہیں کہ اس کے اچھا پہلی بات تو یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا عبدن من عبادنا,
ہمارے بندوں میں سے کس بندے کے پاس جاؤ. ابھی موسیٰ کو پوری معرفت بھی نہیں تھی جناب خضر کی نا, اننون آدمی سمجھ کر کے, چونکہ حکم ہو گیا کہ فلاں جگہ میرا بندہ اس کے پاس جاؤ. تو موسیٰ کو پوری معرفت بھی نہیں تھی جناب خضر کی, وہ تو بات کرتے کرتے سفر کرتے کرتے جو انہوں نے باتیں بتائی تب پوری معرفت ہوئی. اور پھر میں نے بھی عرض کیا کہ معصوم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, مطلب ان کے اس روایت کے اعتبار سے جو شیخ صدوق بیان کر رہے ہیں اور جو قرآن نے بیان کی جس سے شیخ صدوق استفادہ کر رہے ہیں, کہ موسیٰ جیسا نبی بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کی ساری حکمت کو سمجھ پائے, اور جب نہیں سمجھتا حکمت تو پھر سوال کرتا ہے, چاہے اسے اعتراض کا نام دیے چاہے سوال کا نام دیجیے. البتہ یہاں پر جو لفظ قرآن نقل کیا ہے وہ اعتراض کا ہے. جیتا شیان نکرا, آپ نے تو منکر کام کر دیا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جناب شیخ صدوق کہتے ہیں کہ جب ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی, اتنا علم رکھنے کے باوجود, ابھی آپ نے کہا معصوم ہونے کے باوجود بھی, دوسرے معصوم کے امام ہونے کے باوجود دوسرے معصوم اور نبی کی بات کو اپنی عقل سے نہیں اجتہاد کر پائے, تو پھر معموم کی اور امت کی کیا بات ہے. وفی اواخر القرن الرابع, اور 4 صدی ہجری کے آخر میں ہم شیخ مفید کو پاتے ہیں. فیسیر علی نفس الخط, وہ سیر کرتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں اسی خط پر, یعنی اسی راستے پر. کس راستے پر؟ ہاں, اجتہاد کی مخالفت کرنے والوں کے راستے پر. وَيَهْجِمُ عَلَى الْاجْتِهَادِ, اور حملہ کرتے ہیں, ہجوم یعنی حملہ کرتے ہیں, ہجوم کرتے ہیں کس پر؟ اجتہاد کے اوپر. وَهُوَ يُعَبِّرُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ, اور کلمہ اجتہاد کی تعبیر وہ اس طریقے سے لاتے ہیں, کیا؟ عن ذلك المبدأ الفقہی العنف الذکر, وہ مبدأ فقہ العنف الذکر جس کا بھی ہم نے ذکر کیا. انف کہتے ہیں ناک کو, ناک جو ہے بالکل آنکھوں کے اور زبان کے سامنے ہوتی, درمیان ہوتی, بالکل سامنے انسان کے سب سے نظر آتی ہے انسان کو. سب سے پہلے جب آنکھ کھولتا ہے سب سے پہلے اپنی ناک دیکھتا ہے. عنف الذکر یعنی جس کا بھی ابھی ہم نے ذکر کیا اجتہاد والا, ٹھیک ہے. فَيَكْتُبُ كِتَابًا, اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں اور ایک کتاب تحریر کرتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے النقض علی ابن الجنید فی اجتہاد الرائے. نقض یعنی کاٹنا نا, توڑنا, مخالفت. ابن جنید کی نقض, مخالفت اجتہاد رائے کے بارے میں, یہ کتاب کا نام ہے ان کا. خوب. وَنَجْدُ الْمُصْطَلَح, یعنی ابن جنید ایک عالم گزرے ہیں, ابن جنید نے اجتہاد اور رائے کی بات کی ہے, قبول کی ہے, تو اس کی خلاف انہوں نے کتاب لکھی ہے. وَنَجْدُ الْمُصْطَلَح نَفْسَهُ لَدَى سید المرتضیٰ, یہی اصطلاح, کون سی اصطلاح؟ اجتہاد والی, ہاں, اجتہاد بالرائے والی. اس اصطلاح کو ہم سید مرتضیٰ کے پاس پاتے ہیں. فی اوائل القرن الخامس, قرن خامس کی ابتدا میں. سید مرتضیٰ کی تاریخ وفات کیا ہے؟ جلدی بتائیے, سوچ کے بتائیے گا تو اس کا مطلب دیکھ کے بتا رہی ہیں. ہاں, 436 میں سید مرتضیٰ کی وفات ہوئی ہے. یہ سب تاریخیں یاد کر لیجیے آپ لوگ اچھے سے, امتحان میں آئے گا, میں بار بار کہہ رہا ہوں. 436 میں, تو 5ویں صدی کی ابتدا ہوئی نہیں ہوئی؟ تو 5ویں صدی کی ابتدا میں ہم پاتے ہیں, اوائل جو ہے وہ ابتدا, کیا پاتے ہیں؟ اس کا تباہ فی الذریعہ, انہوں نے لکھا اپنی کتاب الذریعہ میں. الذریعہ کا پورا نام کیا ہے؟ احسن, تم پہلی کتاب, پہلے درس میں نے لکھوایا تھا آپ لوگوں, پہلے دوسرے درس میں, الذریعہ الی اصول الشریعہ. اس کتاب میں وہ تحریر کرتے ہیں. خوب, کس طریقے سے, کیا انداز کتابت ہے؟ یضم الاجتہاد. اس کتاب کو جو انہوں نے تحریر کیا اس میں انہوں نے اجتہاد کی مذمت کی. وہ یقول, اور کہتے ہیں کہ ان الاجتہاد باطل, اجتہاد باطل ہے. وَإِنَّ الْإِمَامِيَّةَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ وَلَا الرَّائِ وَلَا الْاجْتِهَادِ, اور امامیہ کے نزدیک ظن, رائے اور اجتہاد پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. وَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ الْفِقْهِ الانتصار, اور اپنی دوسری کتاب میں جو فقہی کتاب انتصار, اس میں تحریر کرتے ہیں معرضاً, تعریض کرتے ہوئے ابن الجنید, ابن جنید پر تعریض کرتے ہوئے, یعنی وہی ابن جنید جن کے اوپر اعتراض کیا تھا. کس نے اعتراض کیا تھا؟ شیخ مفید نے. انہی پر اعتراض کرتے, معرضاً, تعریض کرتے ہوئے, اعتراض کرتے ہوئے, حملہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس طریقے. میں شیور نہیں ہوں, لیکن جس طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے
مجھے لگ رہا ہے کہ شاید شیعوں میں ہی کوئی عالم تھے جنہوں نے یہ نظریہ بیان کر دیا تھا، چونکہ سنیوں کا تو شروع سے چل رہا ہے، ابو حنیفہ سے چل رہا ہے، تو اب شیعوں میں اگر کسی نے اس طریقے کا نظریہ، اس طریقے کی بات کہہ دی تو اس کی مخالفت ہوئی ہے. لیکن اس کے بارے میں ذرا غور کرتا ہوں، میں اس وقت کنفیوز ہوں خوب کہ شیعہ تھے یا سنی تھے، چونکہ ابن جنید نام کے فقیہ شیعوں میں بھی گزرے ہیں. قائلاً، اب سید مرتضیٰ نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کیا لکھا؟ بہرحال چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، اجتہاد کے نظریے میں پیش کیا تھا تو اس کی مخالفت کی. مخالفت کرتے سید مرتضیٰ کیا تحریر کرتے ہیں؟ انما اولا ابن الجنید فی هذه المسئلہ، اولا نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اعتماد کیا ابن جنید نے اس مسئلے میں علی ضرب من الرأی والاجتہاد وخطأہ ظاہر، ایک طریقے، ضرب یعنی ایک طریقہ، مثل ایک طریقے کی رائے اور اجتہاد پر انہوں نے اس مسئلے میں بھروسہ کیا ہے اور ان کی خطا ظاہر ہے. یہ علی ضرب من الرأی والاجتہاد یہ بتا رہا ہے کہ یہ ابن جنید شیعہ تھے، چونکہ سنی نے اگر وہ کیا ہو تو پہلی بات تو ایک طریقے کے اجتہاد پہ ان کا وہ نظریہ ایک طریقے کا اجتہاد اور رائے والا نظریہ، یہ ایک طریقہ نہیں کہا جائے گا، ضرب من رائے نہیں کہا جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ اس کے اوپر کیا اعتراض ہوگا، اس کے وہ مطلب یہ کہ اس طریقے سے اعتراض کرنا کہ انہوں نے ایسا کیا اور ان کی خطا ظاہر ہے. یہ آپسی فقہا جو شیعہ ہوتے ہیں نا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے نظر خلاف اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، ورنہ سنیوں کا تو معاملہ کھلا ہوا ہے. اور سنی تو ابن جنید کے اوپر کیوں خالی حملہ کریں گے؟ یہ کہیں گے اہل سنت نے ایسا کیا، جیسا کہ اس کے پہلے والی لائن آئی ہے کہ ہم امامیہ اس نظریے کو صحیح نہیں پاتے ہیں، تو اہل سنت کا جو نظریہ وہ غلط ہے. پھر ایک آدمی کو پرٹیکولر حملے کا شکار بنانا، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک آدمی کوئی خاص ہے، اور وہ خاص اگر ہوگا تو وہ اہل سنت میں سے نہیں بلکہ شیعوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے، جس نے غلطی سے، جیسے شیعوں میں جو ہے وہ کوئی بھی نظریہ تحریف کا قائل نہیں ہے، لیکن وہ زہر الربیع کے مصنف علامہ نعمت اللہ جزائری اور مستدرک الوسائل کے رائٹر علامہ محدث نوری نے کیا کیا؟ تحریف کو بیان کر دیا. تو اب کہا جائے گا کہ ارے یہ تو بہت غلط بات ہوئی ہے، یہ ہم اس تحریف کے قائل نہیں ہیں، اور اس معاملے میں جو ہے وہ نعمت اللہ جزائری اور محدث نوری نے خطا کی ہے. لیکن جب سنی کے لیے کہیں گے تب تو اہل سنت کا نام لیں گے اور 4-6 مثالیں دیں گے، پھر 1-2 کی کیا بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ یہ جس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے شیعہ ہی تھے، اپنوں میں سے کوئی تھے، مگر میں کنفرم کر لیتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کل یا پرسوں کے درس میں. خوب واستمر، کہاں گی، اس جملے کو مکمل کر دوں. خوب تو وقانا فی مسئلۃ مسح الرجلین، اور سید مرتضیٰ نے مسح رجلین یعنی دونوں پیروں پر جو مسح کیا وضو میں، ہمارے مسح ہے نا، اہل سنت دھوتے ہیں پیروں کو، ہم لوگ مسح کرتے ہیں. فصل طہارت میں انہوں نے مسئلہ مسح رجلین میں کتاب الانتظار میں، انتصار جو فقہی کتاب ہے ان کی، اس میں تحریر کیا ہے کہ انا لا نر الاجتہاد ولا نقول بہ، ہم اجتہاد کو نہیں پاتے ہیں، مطلب صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم اجتہاد کے اعتبار سے گفتگو بھی نہیں کرتے ہیں. واستمر ھذا الاصطلاح فی کلمۃ الاجتہاد بعد ذلک، اذن اس کے بعد شیخ طوسی کو بھی ہم دیکھتے ہیں. شیخ طوسی کون ہے؟ تہذیب الاحکام کے رائٹر. اور کون ہے؟ اور کون ہے؟ اور کون ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے، ہو سکتا ہے لوگ نہ مانے، کہ 1200 سال کے شیعہ علماء کی تاریخ کے سب سے بڑے عالم شیخ طوسی. خوب، اور 385 میں ولادت، 300 اور 460 میں وفات. تو یہ اواسط قرن رابع کے عالم ہیں. خوب، قرن خامس، تو 5ویں توفا، جنہوں نے وفات پائی اواسط قرن خامس میں. وہ کتاب لکھتے ہیں، کتاب العدہ، کتاب کا نام ہے عدۃ الاصول. ٹھیک ہے، العدہ میں تحریر کرتے ہیں کیا؟ اما القیاس والاجتہاد فعندنا انہما لیسا بدلیلین، ہم شیعوں کے نزدیک قیاس اور اجتہاد دلیل کے عنوان سے شمار نہیں ہوتے، بل محظور فی الشریعت استعمالہما، بلکہ شریعت میں ان دونوں کا استعمال کیا ہے؟ ممتنع ہے. محظور زو سے حظر کے معنی ہوتے ہیں منع ہونا. محظور اجتہاد اور قیاس کا استعمال شیعوں کے نزدیک کیا؟ ممنوع ہے. محظور یعنی ممنوع.
خوب وفی اواخر القرن السابع سادس 6 صدی ہجری کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں یستارس ابن ادریس فی مسئلۃ تعارض البینتین، 2 دلیلیں، بینہ یعنی دلیل، 2 بینہ یعنی 2 دلیلوں کے درمیان جب تعارض ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں۔ علم اصول کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر 2 دلیلیں آپس میں ٹکرا جائیں تو اس میں سے کس کو ترجیح دی جائے، ٹھیک ہے، تو مسئلہ تعارض الادلہ یا تعارض دلیلین کہتے ہیں۔ اب جب تعارض ادلہ یا تعارض بینتین یا تعارض الدلیلین کے مسئلے کو پیش کیا اپنی کتاب السرائر میں۔ السرائر کا نام گزر چکا ہے نا، ابن ادریس حلی کی کتاب السرائر۔ تو کیا کیا، عددا من المرجحات، کچھ جو ہے وہ مرجحات کو پیش کیا کہ اگر ایک روایت کہتی ہے، روایت نمبر 1 کہتی ہے جائز اور روایت نمبر 2 کہتی ہے حرام یا ناجائز، تو اگر اس روایت کو ہم اس پر ترجیح دیں گے تو کس بنیاد پہ دیں گے، ہے نا؟ تو مرجحات، جب 2 دلیلیں ٹکرا جائیں تو ایک دلیل کو تو انتخاب کرنا ہے، ٹکرا رہے تو تعارض ہو جائے، تو تعارض ادلہ کے وقت کچھ مرجحات ہوتے ہیں، ان مرجح جو ترجیح کا سبب بنے، ان مرجحات میں سے کسی ایک راجح مرجح کو معیار بناتے ہوئے ہم مثلا اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ تو وہاں عددا من المرجحات، کچھ مرجحات کو ذکر کیا، ٹھیک ہے، ابن ادریس حلی نے السرائر میں۔ خوب، ثم یعقب ذالک قائلا، اور اس کے بعد یعقب تعقیب یعنی بعد میں، اس کے بعد اس طریقے سے کہتے ہیں، اس کے بعد تعقیب کرتے ہیں اس حالت میں کہ کہہ رہے ہیں، قائلا حال ہے ابن ادریس کے لیے، پھر تعقیب کرتے ہیں یعنی اس کے پیچھے، یعنی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، تعارض ادلہ کے وقت کے مرجحات کو ذکر کرتے ہیں، پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس مسئلے کو آگے لے کے چلتے ہیں اس حالت میں کہ یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں، ولا ترجیحا بغیر ذالک عندنا عند اصحابنا، یہ جو ہم نے مرجحات پیش کی ہیں وہ مرجحات کیا ہیں، وہ اپنی کتاب میں آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ جو مرجحات ہم نے پیش کی ہیں اس کے علاوہ ہم شیعوں کے پاس کوئی ترجیح کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، والقیاس والاستحسان والاجتہاد باطل عندنا، مرجحات میں قیاس اور استحسان اور اجتہاد کا کوئی دخل نہیں، احسنتم، یہی لفظ مجھے چاہیے تھا آپ سے، کوئی دخل نہیں ہے قیاس میں، اس کی کوئی قیاس اجتہاد اور استحسان کی کوئی یہاں پر گنتی نہیں ہے، کوئی اس کا شمار نہیں ہے، یعنی ہمارے یہاں اجتہاد باطل ہے۔ خوب، وَهَكَذَا تَدُلُّ هَذِهِ النُّصُوص، یہ سب آپ دیکھتے چلیے جائیے، ایک ہی بات ہے، الگ الگ مرحلے بتا رہے ہیں کہ ہر صدی کے عالم نے کیا کیا ہے، اجتہاد کے خلاف علم بلند کیا ہے، ہاں آواز اٹھائیے، وَهَكَذَا تَدُلُّ هَذِهِ النُّصُوص بِتَعَاقُبِهَا التَّارِيخِي، یہ نصوص یعنی روایتیں، اسی طریقے سے ہم روایتی تاریخی اعتبار سے تعاقب کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، یعنی جستجو تحقیق کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی نصوص دلالت کرتی ہیں، کس بات پر دلالت کرتی ہیں، کہ علی ان کلمۃ الاجتہاد کانت تعبیرا عن ذلک المبدأ الفقہی المتقدم الی الاوائل القرن السابع، کہ کلمہ اجتہاد، جب اس طرح کی باتوں کو جو ہم نے بھی بیان کیا ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ 7ویں صدی ہجری کے شروع تک کلمہ اجتہاد کس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، ہاں اسی مبدأ فقہی کو، مبدأ فقہی یعنی اسی نظریہ فقہی کو کہ جو ابھی گزر چکا ہے، یعنی قیاس اور استحسان وغیرہ، اپنی ذاتی رائے۔ 7ویں صدی ہجری تک ہم دیکھ رہے ہیں کلمہ اجتہاد جو ہے اس معنی میں استعمال ہوتا رہا، وعلی ھذا الاساس، اسی بنیاد پر اکتسبت الکلمۃ لونا مقیتا وتابعا، مقیت یعنی مبغوض و تابع یعنی موافق، تابعا من الکراہیت والاشمئزاز، اشمئزاز کہتے ہیں منفور اور بدبودار چیز کو، ٹھیک ہے، گھنونی چیز کو۔ خوب، ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ کلمہ اجتہاد جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا رأی شخصی اور قیاس کے معنی میں، لہذا یہ اجتہاد کیا ہو گیا، اس نے رنگ، لون یعنی رنگ اختیار کر لیا۔ کون سا رنگ اختیار کر لیا؟ مبغوض، یعنی جس سے بغض کیا جائے، نفرت کی جائے، اور تابعا من الکراہیت، یعنی کراہیت سے ملا ہوا، مکروہ اور ناپسندیدہ،
नापसंद, ताबे में कराहियत के ऊपर लिखे नापसंदीदा, नापसंदीदा और मुतनफिर कर देने वाला मफहूम इस कलिमा इज्तिहाद ने हासिल कर लिया। ठीक है, इसी वजह से चूंकि सारे उलमा ने इसके खिलाफ बोला तो नफरत होने लगी, है ना। जैसे तकैया इतनी अच्छी चीज है, कुरान में तकैया का जिक्र है, साहब कहफ के तकैया का जिक्र है, जनाब इब्राहिम के तकैया का जिक्र है, जनाब यूसुफ के तकैया का जिक्र है, तकैया तकैया तकैया। हमारे जनाब अम्मार के तकैया का जिक्र है, वह कल बहु मुतमइनुन बिल ईमान, जनाब अम्मार यासिर जिसके माँ बाप को सामने कत्ल कर दिया गया, अम्मार यासिर सबसे पहली शहीदा उनकी वालिदा इस्लाम की, सबसे पहले शहीद उनके वालिद इस्लाम के, माँ के पेट पे चाकू मार करके बाप बेटे के सामने मार डाला गया, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। और अम्मार यासिर जिसके लिए नबी ने फरमाया तख्तुल फियतुल बागिया, अल फियतुल बागिया, गिरोह बागिया उसको कत्ल करेगा। और इसी वजह से जंग सिफ़ीन के बाद बहुत से लोग जो माविया वाले अली के साथ आ गए कि गिरोह बागिया ने कत्ल किया, यानी माविया ने कत्ल किया जनाब अम्मार यासिर को। अम्मार यासिर ने अपने ईमान को छुपा लिया, तो कुरान उनकी तारीफ कर रहा है, कल वो मुतमइनुन बिल ईमान, क्या हुआ, अपने ईमान पहुंचाने के लिए, अपनी जान पहुंचाने के लिए ईमान छुपा लिया, लेकिन कल मुतमइन था ईमान से। इतनी दलीलें, 50 दलीलें होने और खलानी और हर तरह की दलीलें, खुद प्रैक्टिकली सब तकैया करते भी, कई जगह सुन्नी भी, लेकिन उसके बावजूद तकैये के खिलाफ इतना बोला कि वो अमल कुरानी और नबवी जिसको 20 अंबिया ने अंजाम दिया, सारे 20 असहाब ने अंजाम दिया, तमाम चीजें कुरान हदीस हर जगह से तारीफ उसकी मिलती है, मगर इतना ज्यादा सुन्नियों ने हमला किया कि तकैये से नफरत करने लगे। सुन्नी अवाम, सुन्नी उलमा ने इतना तकैये के खिलाफ हम बोला हमला। वैसे ही शिया उलमा ने, अब मिसाल बरा मिसाल है, वो एक अलग चीज थी, अलग चीज है, तकैया अच्छी चीज है, मगर राय और इस्तेहसान बुरी चीज है। राय और इस्तेहसान के खिलाफ शियों ने बोला, लफ्ज से इज्तिहाद का इस्तेमाल किया तो ये लफ्ज इज्तिहाद मनफूर हो गया, मबगूज हो गया, शियों की नजर में नफरत करने लगे। अब ये लफ्ज इज्तिहाद जब नफरत का शिकार हो गया तो जाहिर सी बात है कोई शिया बर्दाश्त करेगा कि हमारे उलमा मुज्तहिद कहा जाए। ये 7वीं सदी हिजरी की शुरू तक की बात। अब आगे सुनिए, क्यों ये नफरत का शिकार हो गया ज़हनियत फ़िक़हिया इमामी में, नतीजतन ले मुआरज़त तिलकल मब्दा वल ईमान बेबुतलानी, उस मब्दा फ़िक़ही के नतीजे से टकराव मुआरज़े के नतीजे में और उसके बुतलान का ईमान रखने के नतीजे में। यानी मब्दा फ़िक़ही बताया गया ना, किस माना में इस्तेमाल होता था, ये राय के उस माना में, वो मब्दा नहीं राय, हाँ तफ़कीर शख्सी, उससे मुआरज़ा किया गया और ईमान रखा गया बुतलान का कि बातिल है, लिहाजा शियों की नज़र में जो है वो बुरा अमल हो गया। वलाकिन्नल इज्तिहाद, वलाकिन्नल कलिमतुल इज्तिहाद ततव्वरत बाद ज़ालिका फ़ी मुस्तलह, मुझे ज़रा 2 मिनट दीजिएगा, हालांकि वक्त क्लास खत्म हो गया, मैं 2 मिनट चाहता हूँ। वलाकिन्ना कलिमतुल इज्तिहाद ततव्वरत बाद ज़ालिक, लेकिन इसके बाद यहाँ मैं अपनी एक गलती का तदारुक भी करूँगा। पहले मैंने एक आलिम के बजाय दूसरे आलिम का नाम ले लिया था, दोनों हिल्ली हैं मगर नाम ज़रा सा मैंने गड़बड़ कर दिया था, इसलिए इसके पहले दरस में उसको आज सही कर दूँ। वलाकिन लेकिन यह कलमा इज्तिहाद मुतगय्यर हुआ, ततव्वुर इसमें पैदा हुआ, तब्दीली पैदा हुई, चेंजेस आए इसमें बाद ज़ालिक, इसके बाद। ठीक है, हमारे फ़ुक़हा की इस्तिलाह में वला यूजदु लदैनल आन नस्सुन शिइयुन याकुसु हाज़त ततव्वुर अक़दमो तारीख़ियन। चलें अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, मतन से कल पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अभी ये बता देता हूँ कि मैंने आपसे कहा था अल्लामा, शायद मैंने ये बोल दिया था कि अल्लामा हिल्ली ने इस लफ्ज़ को जो है वो पहली बार उस माना में इस्तेमाल किया जो हम कह रहे हैं, यानी अमलत इस्तिंबात के माना में, अनासर मुश्तरका का इस्तेमाल होता है इस्तिंबात में, लेकिन अल्लामा हिल्ली नहीं, मुहक्किक़ हिल्ली। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, कहीं अल्लामा हिल्ली लिखा हो तो या ज़हन में हो तो। अब इंशाअल्लाह मतन से कल पढ़ देंगे। वाखुद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।